تکفیریوں سے کہنا چاہتا ہوں، تکفیریوں تمہارے پاس دو راستے بچتے ہیں، یا تو تم اپنے شیخ ابن تیمیہ کو بھی پکا ٹھوکا کافر کہہ دو، کیونکہ انہوں نے تو شیعہ کو مسلمان کہا ہے۔ تکفیری کر رہا ہے نا، اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہماری جماعت اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ سے ہے، اور ان رافضیوں کو شیعوں کو سپاہ صحابہ سے مسئلہ اس لیے ہے کہ سپاہ صحابہ نے پاکستان کے اندر ان کی حرامزدگیوں کو روکا ہے، اور اس انداز میں روکا ہے کہ آج چاہے وہ فضول ہمدرد ہو، چاہے یاسین قادری ہو، چاہے شہنشاہ نقوی ہو، چاہے امین شہیدی ان کا باپ ہو، چاہے وہ کوئی بھی نقوی ہو، وہ سارے کے سارے مل ملا کر سارے کے سارے جمع ہو کر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایرانی وہ منصوبہ کہ پاکستان کو ہم شیعہ اسٹیٹ بنا دیں گے کچھ ہی سالوں میں، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور یہ پوری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس شیعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے مسلمان کو کافر اگر کہتا ہے وہ نہیں ہے تو یہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جب خمینی نے، جب مجلسی نے ابو بکر عمر عثمان و علی اور معاویہ طلحہ و زبیر کی تکفیر کی ہے، تو یہ ان اول مسلمانوں کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ شاگردوں کی تکفیر کر کے یہ کافر ہو چکے ہیں۔ اس تیری بیان کردہ حدیث کے مطابق جب یہ ہو چکے ہیں تو ان کو کافر کہنے میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ مختصر کلپ ملاحظہ فرمایا ہے، یہ کلپ ہے سبائی رافضی مفتی فضول ہمدرد کا۔ اب اس فضول ہمدرد کو آپ نے سنا ہے، اب اس حدیث کو اس نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کافر کہا جائے تو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے اگر اگلا بندہ کافر نہ ہو تو۔ اب میں بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون کون لوگ کن کن شخصیات کو کافر کہتے ہیں اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور وہ تکفیری ہیں، تکفیری۔ ان تمام حوالہ جات کے بعد میں اس مفتی فضول ہمدرد جو سبائیوں اور رافضیوں کا خریدا ہوا کرائے کا ٹٹو ہے، میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا حق الیقین والے ملا باقر مجلسی پہ کفر کا فتویٰ لگائے گا؟ کیا انوار نعمانیہ والے پر کفر کا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا تم اصول کافی والے پر فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا تم کلینی پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا تم باقر مجلسی پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ اب میں ان کی لسٹ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اور میں حوالہ جات یہاں ساتھ لگاتا ہوں جن میں انہوں نے خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں، تکفیر کی ہے، تکفیر واضح الفاظ میں۔ یہی ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی کافر نہ مانے تو اس کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح ملا باقر مجلسی کو، حق الیقین اور اسی طرح اصول کافی کو، انوار نعمانیہ کو، ان سب کی تکفیر کرتا ہے، چونکہ اس حدیث کے مطابق اب جس کو جو آئے گا وہ کافر کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اب تیرے ہی زبان سے بیان کردہ حدیث اور اس حدیث سے بننے والا اصول، اس کے مطابق جو جو اس کی زد پہ آئے گا، جو جو اس کے سامنے آئے گا وہ کافر کہلائے گا، کیونکہ وہ ایک مسلمان کی تکفیر کر رہا ہے۔ اب تیرے اسلام پر، ملا باقر مجلسی کے اسلام پر، اس کلینی کے اسلام پر اور اسی طرح خمینی کے اسلام پر کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہے، لیکن سیدنا ابوبکر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، امام المتقین، اول مومن سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی، حسن و حسین، سیدنا معاویہ طلحہ و زبیر، جن کے ایمان کو رب نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیا ہے، اگر ان مہر شدہ مسلمانوں، ایمان والوں پر کوئی کفر کا فتویٰ لگائے، تکفیر کرے، تو کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ جب وہ کافر ہوگا تو اس کو پھر کافر کہا جائے گا، تو مسئلہ کیا ہے؟ جب کلینی نے، جب خمینی نے، جب مجلسی نے ابو بکر عمر عثمان و علی اور معاویہ طلحہ و زبیر کی تکفیر کی ہے، تو یہ ان اول مسلمانوں کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ شاگردوں کی تکفیر کر کے یہ کافر ہو چکے ہیں۔ اس تیری بیان کردہ حدیث کے مطابق جب یہ ہو چکے ہیں تو ان کو کافر کہنے میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور اب اس حدیث کے مطابق جو جو اس کی زد میں آئے گا، شیعہ کتب کھولتے جاؤ، اور ہر کتاب کے اندر تمہیں حضرات صحابہ اکرام، شیخین، سیدنا عثمان، سیدنا معاویہ، سیدنا طلحہ و زبیر کی تکفیر نظر آئے گی۔ ان ساری کی ساری کتابوں پر کفر کے فتوے لگاؤ، ان کے لکھنے والوں پر لگاؤ۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیعہ اسلام کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یہ سراسر کفر ہے، سراسر دجل ہے، سراسر فریب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی مکتب و مسلک نہیں ہے، یہ اسلام سے بالکل ایک علیحدہ ہے، یہ اینٹی اسلام ہے، اس قرآن کریم کی تحریف کے قائل ہیں، یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اسلام سے پھر جانے کے قائل ہیں، یہ صحابہ اکرام کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی توحید کے منکر ہیں، یہ عقیدہ بدا، اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس عقیدے کے یہ ماننے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی حضرت علی پہ لانا چاہتے تھے کیونکہ اللہ نے علی کے لیے بھیجا تھا اور وہی غلطی سے نبی کو دے دی گئی تھی۔ یہ سارے ان کے عقیدے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جن کے متعلق رب تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرما کر ان کی برات کا اعلان فرمایا، یہ
شیعہ رافضی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کون شخص ہے جو ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہوگا سوائے ان لوگوں کے کہ جو ان کے کرائے کے خریدے ہوئے ٹٹو ہیں، جو ان سے چندے کھاتے ہیں، جن کی روٹی روزی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یا وہ جو خود شیعہ ہیں۔ ان دو طبقوں کے علاوہ رافضیت کو، شیعت کو کون مسلمان کہہ سکتا ہے کہ جنہوں نے واضح طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، جن کا ایمان، تقوی، جن کی للہیت، جن کا اسلام، جن کی عبادات، جن کے اخلاقیات سارے کے سارے قرآن نے بیان کیے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے خود تربیت کر کے یہ سارا کچھ ان کو سکھایا ہے، اور ان حضرات کے متعلق اگر کوئی شخص تکفیر کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا تکفیری ہے۔ اور دوسرا یہ جو تکفیری کر رہا ہے نا، اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہماری جماعت اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ سے ہے، اور ان رافضیوں کو، شیعوں کو سپاہ صحابہ سے مسئلہ اس لیے ہے کہ سپاہ صحابہ نے پاکستان کے اندر ان کی حرامزدگیوں کو روکا ہے، اور اس انداز میں روکا ہے کہ آج چاہے وہ فضول ہمدرد ہو، چاہے یاسین قادری ہو، چاہے شہنشاہ نقوی ہو، چاہے امین شہیدی ان کا باپ ہو، چاہے وہ کوئی بھی نقوی ہو، وہ سارے کے سارے ملا کر، سارے کے سارے جمع ہو کر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایرانی وہ منصوبہ کہ پاکستان کو ہم شیعہ اسٹیٹ بنا دیں گے کچھ ہی سالوں میں، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور یہ پوری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس شیعہ مذہب کی اسی طرح دھجیاں بکھیرتے رہیں گے الحمدللہ جب تک اہل سنت کا، سپاہ صحابہ کا ایک بچہ باقی ہے۔ ان کی چیخیں اسی طرح نکلتی رہیں گی، فضول ہمدرد کی بھی نکلیں گی، شہنشاہ نقوی کی بھی نکلیں گی، یاسین قادری کی بھی نکلیں گے، اور ہم ان کی چیخیں نکالتے رہیں گے انشاءاللہ۔